ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی پرتگال لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ شروع کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے ندا کی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اسے بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے باپ کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتہ کے درس میں قربانی کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا فلسفہ کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ قرآن میں سورہ الحج کی آیات کی روشنی ہے۔ قرآن پاک میں یوں تو تقریباً 24 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن 2 انبیاء ابو الانبیاء ہمارے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے خاص معنوں میں اس طریقے سے کیا گیا ہے، ان دونوں کے زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ قرآن پاک میں اسوہ حسنہ کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور 2 بار ایک ہی صورت میں بدل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ یہی وہ سنت ہے کہ آج بھی ہم لوگ شریف پڑھتے ہیں تو دونوں کا نام ساتھ لیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ غزوہ احزاب سے تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ جو آخر پر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور پھر سورہ الممتحنہ میں فرمایا گیا، بالکل آیت ملتی جلتی ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ اور پھر اگلی ایک آیت کے بعد کر کے آیا کہ ان کے طرز عمل میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو گویا کہ ان 2 انبیاء کے نام کا ذکر کیا ہے۔ اس صورت میں آج جو بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم السلام کا ذکر سورہ صافات میں پہلے کیا گیا ہے، اور اس میں ان کی زندگی کے ایک خاص پہلو کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اس میں پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم السلام کے ایک زندگی کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے باپ کے وہاں میں تربیہ میں عراق میں پایا جاتا ہے، اور پھر انہوں نے اپنی دعوت کا توحید کی دعوت کا کام کیا، پوری قوم نے کیسی مخاطب ہے، اور بالآخر وہ فیصلہ کیا، چال چلی قرآن کہتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوئی کہ آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا، جھونکنا چاہا یا جھونک بھی دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخیر واقع بچا لیا۔ قلنا نا یا نار کونی بردا ولا سلاما علی ابراہیم بردا و سلام علی ابراہیم۔ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بنی۔ اس کے بعد سے یہ کتنا بڑا معجزہ
سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے معجزہ دیکھ کر کے لوگ ایمان نہیں لائے، بہت کم. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبے ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اس کے پہلے کتنے دکھائے گئے مجھے سمجھ پڑا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اس بات سے بالکل مایوس ہو گئے، اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، تب آپ نے وہاں سے ہمیشہ کے لیے ہجرت کر جانے کا فیصلہ کر لیا. ظاہر ہے کہ اس فیصلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی ہوگی، تو آپ نے کیا ہوگا. انبیاء کرام ایسا کوئی کام خود سے نہیں کرتے. تو اسی کا ذکر آج یہاں سے کیا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ اس طریقے کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، اور وہی ہے آج ہمارے مطالعے میں. تو آپ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ. جب آپ ہجرت وہاں سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابراہیم نے کہا میں اپنی رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. بظاہر بڑی چھوٹی سی آیت ہے سورہ صافات. إِلَىٰ رَبِّي فرمایا انی ذاہب، میں ہجرت کرتا ہوں، جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف. سیہدین کس لیے جا رہے ہیں؟ اسی معمولی گھرانے کے فرزند تھے آپ. ان کے باپ جو تھے وہ گویا کہ چیف منسٹر ہے، سب سے بڑے وزیروں میں سے تھے، بہت پیسے والے تھے. گھر میں کیا کچھ رونق نہیں ہوگی جیسا آپ سمجھ سکتے ہیں. حاجت کرتے کھاتے پیتے لوگ سب کو لات مار کر گھر باہر کر کے رشتہ داروں میں کہتے ہیں وہ چل پڑے. روایت سے معلوم ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس چلے. آج کی طرح کا نہیں تھا، ہم کہیں جا رہے ہوتے تو معلوم ہوتا کہاں سے امپارٹمنٹ کرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کس ہوٹل میں جانا ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں پتا. لیکن اللہ پر مکمل اعتماد. انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف، پروردگار لفظ استعمال کر کی طرف جا رہا ہوں جو میرا پروردگار عبادت کر رہا ہے. سیہدین وہ میری رہنمائی کرے گا. یہ ہے مومن کا ایمان، اس پہ بھروسے پہ چل پڑے. اب سب سے بڑی جو خواہش ہو رہی تھی، سب کو تو چھوڑ کے آگے کوئی ساتھ میں نہیں ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے ایک صالح اولاد سے نواز، رب حبلی من الصالحین. مفسرین نے ترجمہ یہی کیا، مطلب یہ ہوا تھا کہ مجھے ایک صالح اولاد سے نواز، مجھے ایک بیٹا آتا ہے تو صالح ہو. ایک مفسر نے کہا ہے کہ یہاں مراد سے صالح اولاد سے نہیں ہے، بلکہ انہیں ساتھی، اس کام میں ان کا مددگار ہو. سب سے اول تو بیٹا ہی ہے، اس کی آپ نے دعا کی. اس دعا اور اس دعا کی قبولیت جو اگلی آیت میں آ رہا ہے بہت لمبا وقفہ ہے. اللہ تعالیٰ کے برکتیدہ بندے ہیں. یوں نہیں کہ دعا کیا اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس زمانہ گزر گیا اس کے اندر. قرآن پاک وہ تفصیلات کا ذکر نہیں کرتا ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو ہم نے اسے ایک بردبار حلیم بیٹے کی بشارت. یہ کافی لمبا وقفہ ہے. قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. آپ کی عمر اس وقت کیا تھی، حدیث سے کوئی خاص نہیں معلوم ہوتا، لیکن عہد نامے کی روایتوں سے تفصیلات سے لوگوں نے معلوم کیا ہے کہ ان کی عمر سیدنا ابراہیم اسلام کی تقریباً 86 سال 86. آپ سمجھ سکتے ہیں ہم میں سے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 86 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. اس میں آپ کو بشارت دی ہے بردبار بیٹے کی. حلیم بہت بامانی لفظ ہے، حلیم بردبار بیٹے کی بشارت. اب آپ نے دعا کی تھی، برسوں برس دعا کی تھی، شاید 30-40 سال تقریباً. اس کے بعد سے بیٹا ہو رہا ہے. کیا کچھ اس سے امیدیں وابستہ ہوں گی؟ ہونی چاہیے. پہلے کہ آپ کی امیدیں کیا ہوں گی؟ آپ بھی اس دیوال کے کام میں مدد کرے گا. قرآن پاک میں آگے بھی فرمایا جا رہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، تو جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کے وقت پہنچ گیا. بلغا ہوا اس کنویں کو سیاح دوڑ دھوپ کے خاطر کام کرنے کی مدد کرے اس میں طرح طرح. ہم سب جانتے ہیں بچوں والے لوگ ہیں کہ بچوں سے کسی کی مدد ملتی ہے. تفسیروں میں ملتا ہے کہ ان کی عمر تقریباً 13-14 سال کی یہ عمر تھی. کس عمر کو پہنچے وہ ظاہر ہے کہ کس باپ کے بیٹے ہیں وہ، اور ایک نبی ہونے والے ہیں، نبی ہیں بلکہ، اور یہ 13 سال کی عمر ہے، لیکن ان کی علم ذہانت سبحان اللہ. آپ جو ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب کا ذکر کرتے ہیں. اب دیکھیے خواب کو ایسا ویسا نہیں ہے. خواب یہ ہے کہ آپ کئی روز سے دیکھ رہے ہیں
تفاسیر میں آتا ہے کہ 2 یا 3 روز کا ذکر ہوتا ہے. آپ نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر آپ کی روح کانپ جائے. ایسے باپ کو جو کہ 86 کی آپ کی عمر 100 سال ہو رہی ہے, بیٹے کو ذبح کرا, خواب ہے یہ, لیکن نبی کا خواب ہے. ایک بار نہیں دیکھا, پہلے ایک بار دیکھا ہوتا تو قرآن کی آیت میں ہوتے کہ کیا بولی ہے, اتنی رہی تو پھر منع میں کہ میں خواب میں نے دیکھا, دیکھ رہا ہوں. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ چاہتا ہے. کتنا پرسکون انداز میں جیسے بات کر رہے ہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں. کئی روز سے دیکھ رہے ہیں, کسی کے اوپر اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بدن بڑی پریشان آج کل, ایسا کچھ نہیں. یا بنی ہے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحک, کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں. کتنا پرسکون انداز ہے اس میں بات کرنے کا, اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں. اللہ کا حکم ہے. سب سے قیمتی چیز اتنی دعاؤں کے بعد جو حاصل ہوئی تھی, ساتھ میں کام کرنے کے, کچھ مدد کرنے کے قابل ہوئی, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف جان مل رہا ہے کہ ذبح کرو. اور بیٹا حلیم, تو بیٹے کا دعا فنظر ماذا ترا, تیرا کیا خیال ہے, تو بتا. اب اس میں مفسرین نے بڑی بات ہے کہ آپ نے کیوں پوچھا, کہ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے کچھ جلد بازی میں پھنسا کر بیٹھیں گی, پہلا پھنسا کر کے لے جائیں اور کہیں پہ آ کے اچانک سے ذبح کر دیں. معمولی کام تھا, لیکن آپ بیٹے سے مشورہ کرتے ہیں, اس کا کیا, تمہارا کیا ہے, کیا تم اس کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو. اس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ اس سے پیچھے کئی حکمتیں تھیں. نمبر 1 یہی کہ کیا ہم نے جس صالح اولاد کی دعا کی تھی ویسا ہی ہے, کیا ویسا ہی وہ بھی سوچ رہا ہے, کیا اس کے اندر بھی تسلیم و رضا کا وہی جذبہ پایا جاتا ہے جو اسلام کی روح ہے. تمام باتیں آپ دیکھنا چاہتے تھے اپنے اس حلیم اور بردبار بیٹے کے سلسلے میں جو آپ کو 86 سال کی عمر میں عطا ہوا تھا, اب تقریباً 100 سال کی. بیٹے کو بھی دیکھیے, پرسکون انداز ہے, اتم ملحوظ ہے. آج کل کوئی بیٹے سے اگر بیٹھے میں دیکھا تو فلاں چیز میں پریشانی میں ڈالنے والا ہوں, ہاں چونک جائے گا فوراً. لیکن بیٹا کیا نہیں کیا, ابا جان پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے. واقعی اس پہ آپ غور کیجیے تو آدمی کو روک کے کھڑے ہو جائیں کہ آخر باپ بیٹے کے اندر کیا جذبہ اطاعت ہے, یا ابت ہے میرے ابا جان, ہے میرے پیارے باپ جان, افعل ما تؤمر. بیٹے نے سمجھ لیا, صالح بیٹا تھا, حلیم بیٹا تھا, یہ اللہ کے نبی کا خواب ہے, یہ حکم ہے. آپ نے تو خواب دیکھا, بیٹا کہہ رہا افعل, آپ کر گزریے ماں تمہیں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. اس نے بیٹے کو حکم لیا. بتائے 3 الفاظ ہیں, یا وتی افعل ما تؤمر, 3 میں معنی کا سمندر میں نہ ہے. بیٹے کے تسلیم ہو رہا ہے, یہ ہے ایمان, یہ ہے اسلام. آپ جان ابا جان آپ کر گزریے تو آپ کو دیا جائے. اب اس کے بعد سے اللہ کی بات, ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. سب ہمت کا کام ہے نا, لیکن بیٹا اس بارے میں اپنے آپ کو وہ ثابت نہیں کر رہا ہے کہ میں بڑا ہمت والا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا کر گزریے. اس کو بھی اللہ کی طرف بدلتا ہے. ستجدنی آپ پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو, یعنی یہ میرا صبر کرنا, میرا اس پہ پرسیویرنس اختیار کرنا, یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. آپ کر گزریے تو آپ کو دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ ایمان اور اسلام. ہم ایمان اسلام کی بات کو سنا کرتے ہیں. اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا جو اللہ کو حکم ہے, حکم اس کا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب اس کے بعد سے دونوں کا اپنے مظاہرہ دیکھ لیا کہ باپ کتنے صبر و خضوع کے ساتھ اس بات کو بیٹے سے بیان کرتا ہے, اور بیٹے نے کیسے اس کو یاد رکھا. یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلم تلہ للجبین. اب ظاہر ہے کہ اس نے کچھ وقت لگا ہوگا بات کیا اس نے اس کے بعد سے, لیکن جو قرآن کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے, جو مفسروں نے لکھا ہے, میں بہت غور کر رہا تھا, کل بھی آج بھی دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں, کتنا صبر و سکون پایا جاتا ہے اس کے اندر سے بات کے الفاظ میں. اب دونوں نے فلما اسلم, جب دونوں نے اسلام لایا, اسلام قبول کر لیا, اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے اسلام. باپ کا پہلے اس نے کر لیا,
بیٹے نے فلما اسلما، دو کا صیغہ استعمال ہوا ہے مسلمان کا، جب دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ کو سر تسلیم کر دیا، ہم کہتے ہیں یہ ہے اسلام جسے ہم کہتے ہیں مسلم ہیں، اللہ کے آگے بے شرط بے چون و چرا اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، تو کہا جا رہا ہے اسلامہ۔ اب آگے وقت لہو لی جمیل، اور اس نے باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں مفسرین نے بہت سی کئی باتیں کہی ہیں۔ ماتھے کے بل گرانا لہو لی جمیل، انہوں نے کہا کہ زمین کا مطلب پیشانی ہے، اور ماتھے کے بل اس لیے گرایا، اس تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ چہرہ نہ نظر آئے، آنکھ پہ پٹی باندھی، یہ بھی ذکر ملتا ہے تاکہ چھری پھیرتے وقت میں جو ہے آدمی زیادہ لرز نہ جائے۔ مفسر کہتے ہیں، بلکہ دو مفسر کہتے ہیں کہ جب باپ اور بیٹے دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس میں لفظی کیا معنی ہے؟ کہ یہ معنی نہیں ہو سکتی، بلکہ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چاہا تھا کہ سجدے کی حالت میں ذبح کریں، سجدہ پیشانی کرنے، اس لیے کہا تھا ایسا، نہ اس لیے کہ چہرہ نظر نہ آئے۔ یہ تو بیماری سی بات ہوگی ان باپ بیٹوں کے لیے جن کے بارے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں اسلام لے آئے۔ ایک اور مفسر نے کہا تھا کہ نہیں، اور مفسر بلکہ بڑے عالم حدیث سے چند دنوں پہلے بات کیا کہ بھئی زمین کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ زمین کے معنی علماء بیٹھے ہوئے کہ چہرے کے ہوتا ہے، اور چہرے دو ہوتے ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ، رائٹ اور لیفٹ۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی مردوں کو ذبح کیے ہوں گے، بلکہ وہ تو بڑے مہمان نواز تھے، کوئی آیا فوراً ایک بچہ ذبح کیا ہو، پیش کر دیا ہو، تو خود جانتے تھے کسی چیز کو ذبح کیسے کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ چہرے کے بل جیسے قربانی میں تک کیا، نہ کہ وہ پیشانی کے بل میں، کیونکہ پیشانی کے بل گرا کر کے آپ ذبح کر ہی نہیں سکتے کسی کو، ایسے الٹی شروع نہیں لائی جاتی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بالکل نارمل طریقے سے چہرے کے بل میں ان کو لٹایا، مطلب لہو لی جمیل۔ اس کے بعد سے جو ہے بہت بڑا گیپ ہے، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ۔ ہم اس منظر کو ذرا ہوش میں لائیے کہ باپ بیٹے کے اوپر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گیا، لہٹا دیا اس کو کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کو کیسا جوش آیا ہوگا اس پہ محبت، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کہا کہ وَنَادَيْنَاهُ، یہاں پہ وہ جو ہے اور کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اب یہ خیال میں چھوڑ دیا ہے، تو بیان نہیں کیا جا سکتا اس منظر کو۔ نہ دینا، اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں نے، ہم نے آواز دیا، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو چھریاں پھیری نہیں ہے، ذبح کہاں کیا نہیں، اب سچ کر دکھایا۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ آپ نے خواب میں دیکھا، میں ذبح کر دیا ہی نہیں دیکھا، میں ذبح کر رہا ہوں، میں سوچ رہا تھا کہ کیا بن رہا ہے۔ اکثر خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے ڈش لگے ہوئے ہیں، وہ آدمی جیسے ہی کھانے میں پہنچتا ہے ہاتھ میں لیا میں آپ بھی ڈالتی ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے بڑا کھانا لگا ہوا تھا۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ خواب بھی معمولی نہیں تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، گھبرا کے اٹھے ہوں گے، تو کئی روز سے آپ یہ خواب دیکھ رہے تو جائے کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ یہاں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ آپ نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ کو جو تھا گوشت اور خون تھوڑی مطلوب تھا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دونوں باپ بیٹے جو ہے یہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بننے والے ہیں، تو یہ ان کے اندر ایمان کا وہ جذبہ ہے اور اسلام کا وہ روح ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے قائم کرنا چاہتا ہے۔ بس یہی تھا مطلب، اکثر تک دیا ہم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دیا۔ کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین، کہا کہ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو محسن لفظ کا استعمال کیا گیا ہے یہ ہے احسان۔ عربی زبان کے احسان وہ اردو والے احسان کے معنی میں نہیں ہوتے ہیں۔ خوب کام، بہترین کام کرنے والے، جس چیز کو کہا جائے کہ دا بیسٹ وے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا تو بس ایسے ہی نہیں ہونے پہنے، بالکل کوئی چوں اچرا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جزا یہ دیتا ہے کہ ان کو ان آزمائشوں میں مدد کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے اور ان کو اسے گزار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پریشانی میں نہیں ڈالتا، اس میں بس ڈالنا چاہتا ہے۔ آگے اور آ رہا ہے،
نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی ان کو ہم آزمائش میں ڈالتے ضرور ہیں، لیکن اس سے ہم حسن خوبی انجام کو ہی پہنچاتے ہیں. پا رہے تھے ہم تم کو کیا تم نے سوچ ثابت کیا ان ھذا لہو البلاء المبین. قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. یہ معمولی آزمائش ہے کیسے کہ باپ سے بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا جائے، یہ اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دو. یہی اسلام ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر مطالبہ ہے سب کچھ مال دولت اولاد جان سب کچھ ہم قربان کر دیں گے. یہ ہے اسلام کا مطالبہ کا یہ بہت بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ خود اس کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ پتہ ہی نہ ہو زندگی وسیم ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھوڑا کیا. اس سلسلے میں کئی طرح کی باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو کیا کیا کہ وہاں پہ اللہ کے حکم سے ایک کیا آتا ہے کہ اللہ آپ نے حکم دیا کہ بس نہیں مقصد تھا اس کے فدیے میں ایک دمبا قربان کر دو. دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتے نے اسی وقت پیش کر دیا ایک دمبا اس کو آپ ذبح کر دیں. اس کے برابر میں اس کو ذبح نظیم کہا گیا ایک بڑی قربانی. تو دونوں مالی اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرشتے کے ذریعے خود یہ لا کے کھڑا کر دیا تو قربان کر لیجیے یا یہ کہ آپ ایک دوسرا قربان کر دیے. اللہ تعالیٰ احتیاط اور عمل کیوں دے گا؟ فرشتے میں لا کے بس دمبا دے دیا آپ نے قربان کر دیا. وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں ہے. یہ تقریباً 4,500 سال اس واقعے کو ہوئے. اب قیامت تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سنت کو باقی کر دی. ایمان کی اور سلامت اسلام کی یہ اسلام بھائیوں میرے بزرگوں دوستوں یہ ہے وہ قربانی جس کی یاد تازہ کرنے کے لیے عید اضحیٰ کی قربانی. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ اللُّحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. نہ تو اللہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے بلکہ اس کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. صاف صاف کرا دیا گیا. یہ بات پچھلے جمعے میں بھی کہی گئی کہ اور میں کہا گیا کہ گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. وہ تقویٰ کون سا تقویٰ جس کا ثبوت حضرت سیدنا ابراہیم السلام اور آپ کے بیٹے ابراہیم السلام نے کیا تھا وہ تقویٰ پہنچتا ہے وہ دیتا ہے. اسی کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ ہماری قربانی ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے اس کے بعد میں سلام علی ابراہیم. سلام ہے ابراہیم پر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام دی دنیا میں آخرت میں بھی. سلام آپ نہیں پڑھتے ضرور نہیں پڑھتے ہمیشہ کے لیے. ایسی کردار اسی کے بارے میں نے سورہ الممتحنہ کی آیتیں جو تلاوت کی تھی اسوۃ حسنہ یہ ہے بہترین نمونہ ہماری زندگی میں ان کو اپنانے کے لیے دونوں. کذالک نجزی المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اب یہاں پہ یہ آیت اس کی تکرار ہوئی کہ یہاں پہ دوسرے معنی میں استعمال ہوا اور وسیع معنی میں ہم ایسے نیکوکار لوگوں کے لیے یہی کرتے ہیں ان کو آزمائش میں پکڑتے ہیں ان کو برا اتارتے ہیں اور پھر ان کے اوپر میں سلامتی ہے دنیا سے لے کے آخرت تک. یہاں کہا ہے کہ اتنا غزال نجزی المحسنین ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ ہمارے آپ کے لیے بھی ہے. اس لیے جو محسنین کا رویہ اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو اس امتحان میں کامیابی سے گزارے گا اور ہمیشہ کامیاب کرے گا اور ان کو طرح طرح کے درجات کے بلند کرے گا دنیا سے لے کر کے آخرت تک کہا گیا. اب آخری آیت میں کہا انہ من عبادنا المؤمنین یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ مومن کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ تھے وہ. ایک چیز اور ایک مفسرین بڑی عمدہ بات کہی کہ یہاں پہ باپ اور بیٹے دونوں کی آزمائش ہے. باپ کی آزمائش اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی اور بیٹے کی تسلیم و رضا کی. ان دونوں میں نمبر کس کو عطا کریں گے؟ کیا ذہن میں بات آتی ہے؟ باپ کو ابراہیم علیہ السلام
قربانی کا جذبہ، یہی ہے وہ ایمان ہے، یہی اسلام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اندر یہ ایمان کا جذبہ ضرور پیدا ہو جائے ہمارے اندر۔ یہ جو 3 دن بچے ہیں ایام تشریق کے، اس میں ہم 1 دن جو بچا ہوا ہے، یہی ہم جذبہ اپنے اندر فرمان چڑھائیں، قربانی کر چکے ہیں تو، اور ابھی نہیں کیے کرنے والے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ ہم تو اس جانور پہ سوئی پھیر رہے ہیں، اپنے پیسے کو قربان کر رہے ہیں، اس محبت کا جان اس کی ہم اس کی لے رہے ہیں اس پہ، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے، اپنے اسلام کے لیے ہم سے کوئی مطالبہ کیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو، دیکھیے بیٹے کو اس لیے کہا گیا ہم لوگ باپ کے ساتھ، لیکن اپنی جان سے زیادہ بہت مشکل کام ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ، اور تفسیروں سے یہی معلوم ہوتا ہے، دونوں کی قربانی عظیم ہے، لیکن باپ کی کہیں زیادہ آزمائش ہے بیٹے کو قربان کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہی ایمان و اسلام کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور حقیقی ایمان انہوں نے بنایا